السلام علیکم آئی ایم ملک ظفر And this is Lulu. میرا نام لولو ہے. ہم 2026 ورلڈ روبوٹکس کانفرنس سے براہ راست رپورٹنگ کر رہے ہیں. جی بالکل. اس سال دنیا بھر سے 300 سے زائد کمپنیاں اس کانفرنس میں شرکت کر رہی ہیں. میری معلومات کے مطابق 150 سے زیادہ نئی مصنوعات پہلی بار عالمی سطح پر متعارف کرائی جا رہی ہیں. آئیے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روبوٹس کی صنعت میں کون سی نئی ٹیکنالوجیز، نئی ایپلیکیشنز اور انٹرنیٹ آف تھنگس کی کون سی نئی صورتیں استعمال کی جا رہی ہیں. مجھے یاد ہے کہ اپریل میں ہم یہاں روبوٹ میراتھن دیکھنے آئے تھے. اس سال روبوٹکس صرف مینوفیکچرنگ تک محدود نہیں رہی بلکہ انسانی زندگی کے مختلف شعبوں اور کئی نئی ایپلیکیشنز میں بھی استعمال ہو رہی ہے. یہ واقعی متاثر کن ہے. یہاں بہت سے غیر ملکی افراد موجود ہیں. میرے لیے یہ پہلی بار ہے کہ میں ایسا منظر دیکھ رہا ہوں. یہ آج روبوٹکس کی دنیا کا ایک اہم ترین مرکز ہے. دنیا بھر سے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ آج روبوٹس کن شعبوں میں عملی طور پر استعمال ہو رہے ہیں. میں بیلجیم سے آیا ہوں. مجھے یہاں ورلڈ روبوٹکس کانفرنس میں شرکت کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے. میں یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ چین روبوٹکس کے شعبے میں کیا نئی پیش رفت کر رہا ہے. خاص طور پر بیجنگ آ کر اس کانفرنس میں شرکت کرنا ایک بہترین تجربہ ہے. ہم مختلف اقسام کے روبوٹس، خاص طور پر ہیومنائڈ روبوٹس، یورپ کی فیکٹریوں میں متعارف کرانے کے امکانات دیکھ رہے ہیں تاکہ انہیں یورپی مینوفیکچرنگ کے مختلف کاموں میں استعمال کیا جا سکے. Is it artificial? It's not real fish? You're joking. You can see here. Interesting. It's our pleasure to welcome you to our booth. اس وقت پاکستان میں ہمارے کئی پارٹنرز موجود ہیں. ہم مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں جس میں کانکنی، پہاڑی علاقوں میں ریسکیو اور ہنگامی امدادی کارروائیاں شامل ہیں. یہ تقریباً 25 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے اور ایک بیٹری پر تقریباً 4 گھنٹے تک کام کر سکتا ہے. اس میں ہاٹ سویپیبل بیٹری کی سہولت بھی موجود ہے، یعنی روبوٹ کو بند کیے بغیر بیٹری تبدیل کی جا سکتی ہے. قدرتی آفات مثلاً پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کے واقعات میں یہ روبوٹ امدادی سامان پہنچانے اور سڑکوں سے رکاوٹیں ہٹانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تاکہ امدادی کارکنوں کے لیے راستہ کھولا جا سکے. اسی بنا پر اسے مشکل اور عملی کاموں کے لیے ایک موزوں صنعتی روبوٹ سمجھا جاتا ہے. یہ 4 ٹانگوں والے موڈ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے جس سے یہ مختلف رکاوٹوں کو عبور کرنے کی بہتر صلاحیت رکھتا ہے. اس کے علاوہ اس میں زیادہ وزن اٹھانے والے 2 بازو نصب ہیں جو بھاری اشیاء اٹھانے اور رکاوٹیں ہٹانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. روایتی کنٹرول کے علاوہ یہ روبوٹ انسانی جسم کی حرکات کو مکمل اور درست انداز میں نقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بجلی کے پینلز کی دیکھ بھال یا زہریلی گیس کے اخراج جیسے خطرناک حالات میں آپریٹر عمارت سے باہر رہ کر روبوٹ کو دور سے کنٹرول کر سکتا ہے اور خطرناک کام انجام دے سکتا ہے. میرا ماننا ہے کہ مضبوطی اور قابل اعتماد کارکردگی کی بنیاد پر ہماری یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں سب سے زیادہ مؤثر اور مناسب قیمت والا حل پیش کرتی ہے. بعد میں ہم جن مصنوعات کی نمائش کریں گے ان میں ہماری فائر فائٹنگ سیریز بھی شامل ہے. یہ روبوٹس فی الحال زیادہ تر فائر فائٹنگ کے کاموں میں استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پر بلند عمارتوں پر چڑھنے اور فائر فائٹرز کا سامان اٹھانے میں مدد کے لیے. ان روبوٹس کا بنیادی مقصد خطرناک کاموں میں انسانوں کی جگہ کام کرنا، فائر فائٹرز کے ساتھ مل کر کارروائی کرنا اور ابتدائی جانچ میں ان کی مدد کرنا ہے.
شدید موسمی حالات اور صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلات جیسے دشوار گزار علاقوں میں کام کرنے کے لیے اس روبوٹ میں پانی سے گزرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ جب یہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو اس کی اونچائی تقریباً 1.2 میٹر تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے پانی اس کے جوڑوں تک نہیں پہنچتا۔ بعض کاموں میں پھرتی اور تیز حرکت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ہم نے مختلف تکنیکی حل کے ساتھ روبوٹ کے لیے مختلف اقسام کے ڈیکسٹرس ہینڈز تیار کیے ہیں۔ ہمارے پیچھے موجود روبوٹ کا بنیادی استعمال جذباتی نوعیت کا ہے اور اس کا کام گھر میں موجود افراد کے ساتھ رفاقت پیدا کرنا ہے۔ ابھی یہ خاتون نما روبوٹ جس طرح مجھے دیکھ رہا تھا، ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے سامنے کوئی انسان ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور حرکات کو بہت حد تک حقیقت سے قریب رکھا گیا ہے۔ یہ ایک مختلف انداز کا خنفو لباس ہے۔ بہت سے بچے خنفو پہن کر اس کے ساتھ تصاویر بناتے ہیں، جس سے روبوٹ بچوں کے لیے مزید مانوس اور پرکشش بن جاتا ہے۔ اس میں اب 20 سے زائد مختلف حرکات شامل ہیں۔ اس کا بنیادی استعمال گھر میں افراد کے ساتھ رفاقت پیدا کرنا ہے، جبکہ ہم اس کے دیگر ممکنہ استعمال پر بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ روبوٹ پہلے ہی مارکیٹ میں سیل کے لیے دستیاب ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سیل ہزاروں یونٹس تک پہنچ چکی ہے۔ روبوٹکس کا استعمال اب زندگی کے تقریباً ہر شعبے تک پہنچ چکا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا بھر سے بڑی تعداد میں غیر ملکی بھی یہاں موجود ہیں اور اس ٹیکنالوجی میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چینی ٹیکنالوجی نہ صرف پائیدار ہے بلکہ اب زیادہ قابل اعتماد اور قیمت کے لحاظ سے بھی مسابقتی ہو چکی ہے۔ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ ہے کہ مستقبل کے بہت سے تصورات اب حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روبوٹ کے ڈیولپرز اور ڈیزائنرز انہیں اس طرح تیار کر رہے ہیں کہ وہ انسانوں کی بہتر مدد کر سکیں اور ہماری روزمرہ زندگی کو آسان بنا سکیں۔